السلام علیکم طلبہ عزیز. آج ہم پبلک اسپیکنگ کی اس دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں جہاں الفاظ کے ساتھ ساتھ روشنی، رنگ اور تصویریں بھی بولتی ہیں. سوچیں، ایک اسپیکر بول رہا ہو مگر ساتھ ساتھ اس کے الفاظ کو تصویریں سہارا دے رہی ہوں. یہی ہے ویژول ایڈز اینڈ ٹیکنالوجی کا جادو. میں ہوں سر افتخار، پبلک اسپیکنگ کوچ اینڈ ڈائریکٹر. سامعین کی توجہ برقرار رکھنے کے لیے بصری مواد استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. چارٹ سے اعداد و شمار واضح ہوتے ہیں اور تصویروں سے کہانی یا منظر بیان ہوتے ہیں، اور حقیقی اشیاء فزیکل تھنگز دکھانے کے لیے اس سے حسی تجربہ بڑھایا جا سکتا ہے. مثلا اگر آپ پانی کے استعمال پر تقریر کر رہے ہیں تو پانی کی بوتل دکھا کر اس کی مقدار اور ضیاء پر بات کر سکتے ہیں. اچھا، پریزنٹیشن سکل صاف اور واضح دکھائی دیں. یہ چارٹ سب کو نظر آنا چاہیے. اگر آپ انگلی یا پوائنٹر سے وہ حصہ دکھا رہے ہیں جس پر آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی واضح ہونی چاہیے. صرف چیز کی طرف نہ دیکھتے رہیں بلکہ سامعین کی طرف بھی دیکھیں. ویژول پر ہر چیز نہ لکھیں، صرف اہم نکات لکھیں. پریکٹس ایکٹیویٹی میں ذرا بات واضح ہو جائے گی. ایک تصویر مثلا ساحل سمندر، بازار کا منظر یا کوئی اسٹوڈیو دکھایا جائے. ہر طالب علم تصویر میں آنے والی چیزوں کو بیان کرے اور اس سے جڑا کوئی واقعہ یا پیغام دے. تصویر کا مختصر تعارف دیں، 3 سے 4 نمایاں پہلو بیان کریں اور ایک مرکزی خیال یا نتیجہ پیش کریں. ایجوکیشنل اسٹوڈیو کی تصویر کے منظر کشی ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک جدید ڈیزائن کا کمرہ ہے جس کی دیوار پر بڑا LED اسکرین تعلیمی سلائیڈز دکھا رہا ہے. سامنے ہائی کوالٹی کیمرہ اور نرم روشنیوں کا انتظام ہے. ساؤنڈ پروف قالین ہلکے رنگ کے فرش پر بچھائے تاکہ آواز میں گونج نہ پیدا ہو. ٹیبل پر لیپ ٹاپ ہے، مائکرو فون ہے، چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں. کتابوں سے بھری ایک میز تعلیم کا ماحول بنا رہی ہے. جیسے ہی ٹیچر کی آواز مائک میں گونجتی ہے لگتا ہے جیسے علم کی ایک نئی قسط شروع ہو گئی ہے. کیا آپ نے کبھی ایسی پریزنٹیشن دیکھی ہے جس میں اتنا زیادہ ٹیکسٹ ہو کہ لگے آپ کتاب پڑھنے آئے؟ یا کبھی وہ لمحہ آیا کہ اسپیکر کی ایک تصویر، ایک گراف یا ایک چارٹ نے پورے حال کو خاموش کر دیا؟ یہی فرق ہے الفاظ اور ویژولز کے امتزاج کا. ویژولز ایڈز کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے. ویژول ایڈز سامعین کی دلچسپی کو بڑھا دیتے ہیں، دماغ میں زیادہ دیر تک قائم رہتے ہیں اور آپ کی بات کو بھولنے نہیں دیتے. مثال کے طور پر اگر آپ گلوبل وارمنگ پر تقریر کر رہے ہیں تو صرف بتانے کے بجائے ایک گلیشیئر کی تصویر جو پگھل رہا ہو اس کی تصویر دکھا دیں، اثر کئی گنا بڑھ جائے گا. گولڈن رولز آف سلائیڈ ذرا توجہ میں رکھیں. ہر سلائیڈ پر صرف ایک آئیڈیا ہو، یعنی ٹیکسٹ کم ہو، تصویر زیادہ ہو. بڑا اور صاف فونٹ، کم از کم 28 پوائنٹ ہونا چاہیے. رنگ اور انداز میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. غلط مثال دیکھیں، 10 جملے اور ایک چھوٹا سا فونٹ، کیا سمجھ میں آئے گا؟ درست مثال، 3 کلیدی الفاظ اور پاورفل تصویر، دھماکہ ایک دم سے لشپش. پراپس اینڈ فزیکل ٹولز، مثلا کبھی کبھی ایک سادہ بوتل، ایک چارٹ یا ایک چھوٹی شے آپ کی تقریر کو زندگی بخش دیتی ہے. لیکن یاد رکھیں، پراپس صرف سپورٹ کرنے کے لیے ہوں، شو آف کے لیے نہیں ہونی چاہیے. آن لائن یا ورچوئل اسٹیج، زوم یا پھر گوگل میٹ پر بولتے وقت کیمرے میں آنکھ ملا کر دیکھیں. روشنی ایسی ہو کہ چہرہ صاف نظر آئے. سلائیڈ شیئر کرتے وقت آواز میں توانائی رکھیں اور صرف اسکرین پر ہی نہ ٹک جائیں، دیکھتا رہو نہیں. ہر 5-7 منٹ بعد سوال یا چیٹ ایکٹیویٹی سے سامعین کو دوبارہ متوجہ کریں، ورنہ سو جاتے ہیں، دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. وائس اینڈ ٹیک انٹیگریشن کس طرح ہو؟ مائک قریب رکھیں اور ایکو سے بچیں. رفتار اعتدال میں رکھیں تاکہ سامعین سلائیڈ کے ساتھ ساتھ چل سکیں. پریکٹس ایکٹیویٹیز میں دیکھتے ہیں ذرا. ہر طالب علم ساتھی اپنی پسند کے موضوع پر 3 سلائیڈز تیار کریں. سلائیڈ 1 ٹائٹل پلس تصویر. سلائیڈ 2 3 اہم نکات. سلائیڈ 3 ایک اثر انگیز تصویر. نمبر 2 میں آپ زوم پر ایک منٹ کی کوئی گفتگو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. یاد کریں جب اسٹیو جابز نے آئی فون لانچ کیا تھا، نہ لمبی سلائیڈز تھی
نہ کوئی بھاری ٹیکسٹ تھا، بس سادگی، ایک فون اور پوری دنیا حیران، ہے نا؟ ریکیپ کرتے ہیں ذرا، ویژول سپورٹ کرتے ہیں یا ریپلیس نہیں کرتے؟ سلائیڈز میں ٹیکسٹ کم اور تصویر زیادہ ہونی چاہیے۔ آن لائن اسپیکنگ میں کیمرہ، لائٹنگ اور انٹیگریشن کا استعمال ضروری ہے۔ اپنی اگلی پریزنٹیشن میں آپ یہ 3 اصول اپلائی کریں۔ ہر سلائیڈ پر ایک آئیڈیا، نمبر 2 ٹیکسٹ کم اور ویژول غالب آنے چاہیے، نمبر 3 آن لائن موڈ میں کیمرہ اور لائٹنگ ضرور چیک کریں۔ اگلی کلاس میں اپنی سلائیڈز لے کر آئیں، ہم مل کر انہیں ریویو کریں گے، فیڈ بیک لیں گے اور بہت مزہ آئے گا۔ یاد رکھیں، پریزنٹیشن بورنگ نہیں ہوتی، بورنگ صرف پریزنٹر ہوتا ہے۔ ٹولز کو ہوشیاری سے استعمال کرنا ہوتا ہے اور اپنی بات کو ایسا رنگ دیں کہ سامعین دل سے کہہ اٹھیں، واہ یہ تو واقعی یادگار لمحہ تھا۔